آج وہ دنیا جو کہتی تھی پاکستان کی اکانومی ڈوب جائے گی، اللہ نہ کرے، پاکستان کی اکانومی ڈیفالٹ کر جائے گی، آج وہ دنیا کے اخبار، دنیا کے جریدے کیا لکھ رہے ہیں؟ میں یہ آپ کو بات کہنا چاہتی ہوں، آپ کو بتانا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کا جو اس ملک کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے اس میں اضافہ ہو، اس ملک میں جو آپ کی امید ہے اس میں اضافہ ہو۔ وہ تمام دنیا جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اللہ نہ کرے پاکستان شری لنکا بن جائے گا، آج وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک منی میریکل ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اکانومی آج ایک معجزہ بن گئی ہے۔ اور یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ 40% پہ مہنگائی پہنچی ہوئی تھی، آج 0% پہ مہنگائی آ گئی ہے۔ اور یہ کوئی جو فگرز کی بات نہیں ہے، یہ ارتھمیٹک کی، میتھمیٹکس کی بات نہیں ہے۔ میں پرسوں لاہور کا دورہ کر رہی تھی، تو ایک سبزی کی دکان پہ میں رک گئی، اتر گئی، تو وہ چھوٹی سی سبزی کی دکان تھی، تو وہاں ایک خاتون کو میں نے پوچھا جو سبزی لے رہی تھیں، میں نے کہا آپ کہاں رہتی ہیں؟ وہ محلہ تھا ایک، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پچھلی گلی سے آئی ہوں سبزی لینے کے لیے، لیکن خود ہی کہنے لگیں کہ پچھلے کئی سال سبزیاں اتنی مہنگی ہو گئی تھیں کہ ہمارا کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اور آج جب میں نے وہاں پر ریٹ پتہ کیے تو پیاز جو ہے وہ 50 روپے کلو تھا، جب میں آئی چیف منسٹر بنی پنجاب میں پیاز جو ہے وہ 300 روپے کلو تھا، آج 50 روپے کلو تھا، ٹماٹر 50 روپے کلو تھا، اور باقی سبزیاں اس سے بھی کم تھیں۔ تو مجھے وہ خاتون کہنے لگی کہ کم از کم آج ہم سبزیاں جو ہیں وہ سستی ہو گئی ہیں، تو ہمارے گھر والے جو ہیں اور ہم جو ہیں وہ کھانا اچھے طریقے سے کھا لیتے ہیں، اچھا کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر کے کمی لا رہے ہیں۔ جو بجلی کے اتنے زیادہ بل آتے تھے پچھلے کئی سال، کیونکہ نااہل حکومت تھی یہاں پر، تو جتنے بجلی کے بلوں میں جو ہوش ربا اضافہ ہوا، شہباز شریف صاحب، جب ایک دفعہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے اس کو کم کرنا آسان کام نہیں ہے، کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، کبھی سننے میں نہیں آیا، لیکن شہباز شریف صاحب کی دن رات محنت میں آپ دیکھیں بجلی کی جو قیمتیں وہ بھی کم ہو رہی ہیں، اور کم ہوتی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ آپ کو بجلی کے بل بھی کم آئیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں پیسہ نہ بھیجیں، لوگوں نے ان کی بات پہ کان نہیں دھرا، اور ریکارڈ ترسیلات، ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان کے اندر، اور ہمارے جو فارن ریزروز ہیں وہ $1 بلین وہ بھی ادھار کا وہاں پہنچ گئے تھے، اور آج دیکھو ماشاءاللہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جب، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے، نیک نیت سے اپنے ملک کی خدمت کرنے کی ایک کوشش جو ہے وہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، اس کی بڑی رحمت ہو رہی ہے پاکستان کے اوپر۔ اور اس جنگ کی فتح کے بعد، اس عظیم فتح کے بعد، آج دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ پاکستان نہ صرف ایک مضبوط بلکہ طاقتور ملک کے طور پہ وہ ابھر رہا ہے الحمدللہ۔ اور جو کئی ہمارے دوست ممالک ہیں جن میں ترکی شامل ہے، چائنا شامل ہے، اور کچھ وسطی ایشیا کے ملک شامل ہیں، سینٹرل ایشین سٹیٹس، انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی تاریخی فتح ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ میں ان تمام 1000 کسانوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں دل کی گہرائیوں سے، جنہوں نے تاریخی گندم کی فصل اگا کر آج جن کو یہ بالکل مفت ٹریکٹرز جو ہیں وہ 1000 کسانوں کو مل رہے ہیں۔ اور میں نے ابھی جن کسان بھائیوں کو ٹریکٹرز دیے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کے پاس پہلے ٹریکٹر تھا؟ کہتے نہیں، پہلے ٹریکٹر نہیں تھا، کرائے پہ لیتے تھے، اور خواب تھا کہ اپنا ٹریکٹر ہو۔ تو آپ سب کو بہت بہت، اپنا ٹریکٹر، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے علاوہ یہ تو 1000 فری ٹریکٹر ہیں جو آپ کو انعام کے طور پہ ملے ہیں کہ آپ نے ریکارڈ گندم اگائی ہے، لیکن بہت پروپیگنڈا کیا گیا کہ
وزیر اعلیٰ نے، حکومت پنجاب نے اس دفعہ گندم نہیں خریدی تو کسان رل گیا، کسان ایسا ہو گیا. آپ کے اور میرے درمیان جو ہے دوریاں پیدا کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ سب ناکام ہوئی. اور کیوں ناکام ہوئی؟ اس لیے ناکام ہوئی کہ میرے جو کسان بھائی ہیں، میرے جو کسان بزرگ ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں. وہ نہ صرف دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا تاریخی کسان پیکج ہے، جو کسانوں کے لیے ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں حکومت پنجاب نے، ان سے وہ فیض یاب ہو رہے ہیں، ان سے وہ مستفید ہو رہے ہیں. تو انہوں نے یہ اس پروپیگنڈا پہ کان نہیں دھرے. پوری کوشش تھی ہمارے مخالفین کی کہ سڑکوں پہ کسان کو لے آئیں اور احتجاج کرائیں، لیکن میں شاباش دیتی ہوں اپنے تمام کسان بھائیوں کو کہ وہ کسی کے پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہوئے. میں آج بھی آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ اپنی فصل بے دھڑک ہو کے اگائیں، میں آپ کو نقصان نہیں ہونے دوں گی. تو الحمدللہ آج آٹے کی قیمت بڑھائے بغیر میں نے کسان کو ڈائریکٹ سبسڈی دی ہے. سپورٹ پرائس جو ہے، بجائے اس کے میں کہہ دوں کہ 5,000 روپیہ سپورٹ پرائس ہے، 4,000 روپیہ سپورٹ پرائس ہے، میں اپنے کسان بھائیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں، عرض کرنا چاہتی ہوں، کہنا چاہتی ہوں کہ جب گندم کی قیمت بڑھتی ہے تو آٹے کی قیمت بڑھتی ہے. جب آٹے کی قیمت بڑھتی ہے تو پورے ملک کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے. اس دن میں آٹے کی دکان پہ اتری، آٹے کی قیمت میں نے چیک کی، 650 روپیہ جو ہے وہ 10 کلو کا تھا. غریب صرف آٹا اور روٹی کھاتا ہے. تو اگر وہ روٹی ان کے لیے مہنگی ہو جائے 12-13 کروڑ عوام کے لیے، جن کے 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 بچے ہیں، خاندان کے افراد ہیں، محنت کش جو ہیں، وہ مشکل سے اپنی بچوں کی روٹی پوری کرتے تھے، اور اب ان سے روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی تھی. اب آٹا سستا ہوا ہے تو کم از کم لوگ اپنے بچوں کا، اپنے خاندان کا اپنا پیٹ بھر کے سوتے ہیں، کم از کم 2 وقت کی روٹی وہ آرام سے کھاتے ہیں. تو مجھے یہ بہت سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. میرا بس چلے تو میں ہر کسان بھائی کو جو ہے وہ ان کے قدموں میں رکھ دوں سارا کچھ، لیکن مجھے یہ بھی کرنا پڑتا ہے. مجھے اپنے لوگوں کے لیے آٹا اور روٹی کو سستا رکھنا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھوکے پیٹ سوئے پنجاب کے اندر. تو میری یہ مجبوری بھی ہے، مجھے یہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے. اس لیے میں جو 12 ایکڑ اور اس سے کم کے گندم کے کاشتکار ہیں، ان کو میں 5,000 روپیہ فی ایکڑ کسان کارڈ کے تھرو ان کے گھروں تک پہنچا رہی ہوں. اور یہ سپورٹ پرائس ہے جس کے اندر کوئی درمیان میں کوئی آڑتی نہیں ہے، کوئی مڈل مین نہیں ہے. یہ ڈائریکٹ کسان کو جا رہا ہے. جس نے 10 ایکڑ گندم اگائی ہے اس کو 50,000 روپیہ آج سے مل رہا ہے. جس نے 12 ایکڑ گندم لگائی ہے اس کو میری طرف سے 60,000 روپیہ جو ہے وہ مل رہا ہے. اور یہ میری ایک حقیر سی کوشش ہے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ حکومت پنجاب کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، مریم نواز شریف کو آپ کا احساس ہے. یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا حقیر سا تحفہ ہے اپنے کسان بھائیوں کے لیے. نواز شریف صاحب ہمیں ہمیشہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ جو کسان کے لیے آپ کرو وہ ڈائریکٹ کسان کو ملنا چاہیے. وہ جو آپ کے درمیان میں آڑتی ہوتا ہے، مڈل مین ہوتا ہے، اس کو نہیں ملنا چاہیے، ڈائریکٹ کسان کو ملنا چاہیے. اس لیے یہ ڈائریکٹ آپ کو مل رہا ہے. اور ایک پورٹل ہے جس پہ آپ نے اپلائی کیا ہے، 80,000 اپلیکیشنز آئی ہیں. لیکن میں نے عاشق کو کہا، ساہو صاحب کو میں نے کہا جو سیکرٹری ایگریکلچر ہے، میں نے ان کو یہ کہا کہ جو بھی کسان کارڈ ہیں، آج ماشاءاللہ 6 لاکھ کے قریب ہمارے کسان کارڈ مل چکے ہیں لوگوں کو، اور اس سے کسان مستفید ہو چکے ہیں، وہ بھی 12 ایکڑ اور اس سے کم کے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ سب کو جانا چاہیے یہ 5,000 روپیہ فی ایکڑ. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ سبسڈی کی رقم، یہ جو گندم سپورٹ کی رقم ہے 5,000 روپیہ فی ایکڑ، اگر اس میں آپ کسان کارڈ ہولڈر نہیں ہیں لیکن اس مدد کے، اس سبسڈی کے مستحق ہیں، تو آپ حکومت پنجاب کے پورٹل پہ ضرور اس کو لکھیں. اور وہ کسان بھائی جو پورٹل استعمال نہیں کر سکتے، میں نے ابھی عاشق کو کہا ہے کہ وہ ایک جو ہیلپ لائن ہے اور ایک SMS سسٹم ہے، وہ آپ سب کو آتا ہے ماشاءاللہ. تو میں نے کہا کہ وہ SMS سسٹم لانچ کریں
جو یہ مدد چاہتا ہے، یہ سپورٹ پرائس چاہتا ہے، یہ سبسڈی چاہتا ہے، وہ مجھے لکھ سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سبسڈی اس کو دیں گے.